الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش صبحكم ومساكم إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے مسلم شریف کی ایک حدیث کا ابتدائی حصہ پڑھا ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ. وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. خطبہ دیتے دیتے آپ کا غصہ تیز ہو گیا، آپ کی آواز بلند ہو گئی، آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئیں. كأنه منذر جيش، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے آپ کسی لشکر سے ڈرا رہے ہوں جو صبح کے وقت یا شام کے وقت حملہ کرنے والا ہے. آپ نے فرمایا: بعثت انا والساعة هاتين وضم بين اصبعي السبابة والوسطى. آپ نے فرمایا کہ میری بعثت، میری پیدائش اور قیامت اس طرح قریب قریب ہے جیسے دو انگلیاں. آپ نے بیچ والی انگلی اور شہادت والی انگلی ملا کے فرمایا: میری پیدائش اور قیامت اس طرح قریب قریب ہیں جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یعنی اب آپ کی نبوت ملنے کے بعد، آپ کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، کوئی نبی نہیں آئے گا. اب قیامت آئے گی، آپ کے اور قیامت کے درمیان میں کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ مکار ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، چاہے وہ اسود عنسی ہو، چاہے وہ غلام احمد قادیانی ہو یا کوئی اور ہو. آپ نے فرما دیا قیامت اور میری پیدائش اس طرح قریب قریب ہے جیسے دو انگلیاں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس نے کہا: متی الساعہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ظاہر سی بات ہے قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کو ہے. قیامت کا وقوع کب ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے. اس دیہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پوچھا: ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، ما اعددت لها، اس کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ قال حب اللہ ورسولہ، اس دیہاتی نے کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا: انت مع من احببت، کہ تمہیں جس سے محبت ہوگی اس کے ساتھ رہو گے. انت مع من احببت،
تم جس سے محبت کرو گے اس کے ساتھ رہو گے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑے، لوٹ پوٹ ہو گئے اور فرمایا انا احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر فارجو ان اکون معهم وان لم اعمل باعمالهم۔ فرمایا میں محبت کرتا ہوں اللہ سے، میں محبت کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں محبت کرتا ہوں ابو بکر صدیق سے، میں محبت کرتا ہوں حضرت عمر فاروق سے، مجھے امید ہے فَأَرْجُوَ أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، مجھے امید ہے کہ اپنی اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ رہوں گا، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، میرے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن محبت کی بنیاد پر مجھے امید ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں ہوں، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن خود نیک نہیں ہوں، شاید اللہ اس محبت کی وجہ سے مجھے بھی نیک بنا دے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنے والے بنے ہم، ان کی قدر کرنے والے بنے ہم، ان کی بات کو ماننے والے بنے ہم، ان سے دشمنی نہ کریں، ان سے نفرت نہ کریں، ان سے حسد نہ کریں، ان سے جلن نہ کریں، ان کی غیبت نہ کریں، ان کی برائی نہ کریں۔ محبت کی وجہ سے اللہ نیک بننے کی توفیق دے دے گا۔ تو قیامت کے بارے میں اس دیہاتی نے سوال کیا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا کہ اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا قیامت بہت قریب ہے، میری آمد ہو چکی دنیا میں، میری پیدائش ہو چکی، میری بعثت ہو چکی، اب اس کے بعد قیامت بہت دور نہیں ہے۔ جیسے دنیا قریب قریب ہے اس طرح قیامت قریب ہے۔ گویا قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرا رہے تھے، وہ لشکر جو حملہ کرنے والا ہے وہ قیامت کا دن ہے وہ۔ اور ایسے بھی من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ تو قیامت سے آپ ڈرا رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہترین اور سب سے سچا کلام اللہ کا کلام ہے۔ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جو طریقہ آپ لے کر کے دنیا میں آئے اس سے بہتر کوئی طریقہ ہی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بہترین ہے آپ کی سنتیں، جن کو اپنایا جائے، بدعات سے اجتناب کیا جائے، بدعات کو چھوڑ دیا جائے، بدعات سے اعراض کیا جائے۔ آگے آپ نے فرمایا وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے، بدترین بات دین میں نئی بات پیدا کرنا ہے۔ فرمایا بہترین طریقہ میرا طریقہ ہے، کیونکہ آپ سے بڑا عقل مند نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ تو آپ کا طریقہ بھی سب سے مکمل اور کامل ہے، آپ کے طریقے سے بہتر طریقہ دنیا لا ہی نہیں سکتی۔ ایک ایک سنت میں وہ طاقت ہے جو ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں۔ سنتوں کو اپنایا جائے، آگے آپ نے فرمایا بدعت سے بچا جائے، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، بدترین کام یہ ہے کہ دین میں نئی بات پیدا کی جائے۔ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کے بارے میں آپ نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جو میرے دین میں نئی نئی بات پیدا کر دے گا وہ مردود ہے، جو مقبول ہے وہ جنت میں جائے گا، جو مردود ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمائے جو نئی بات پیدا کر دے گا وہ منہ پہ مار دیا جائے گا، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں قابل ہے، وہ نہیں ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ثم یقول انا اولی بکل مؤمن من نفسی،
فمن ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياء فإلي وعلي، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا میں ہر مومن کی اس کی جان سے زیادہ حقدار ہوں. ایک مومن کا اس کا اپنی جان پہ اتنا حق نہیں جتنا میرا اس پر حق ہے. میں زیادہ حقدار ہوں. اس لیے آپ نے صاف فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ بن جاؤں. اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. فرمایا میں زیادہ حقدار ہوں ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فمن ترک مالا فلیہلہ. کوئی مر گیا، کوئی دنیا سے چلا گیا، مال چھوڑ کر کے گیا تو اس کے گھر والوں کو دیا جائے گا، اس کے وارثوں کو دیا جائے گا. ومن ترک دینا او ضیاء فإلی وعلی. لیکن اگر قرض چھوڑ کے مرا یا یتیم بچوں کو چھوڑ کے مرا، اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. مال چھوڑ کے دنیا سے گیا، وہ مال اس کے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا، وہ مال اس کے گھر والوں کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر قرض چھوڑ کے گیا ہے یا اولاد چھوڑ کے گیا ہے، اس کی ذمہ داری آپ نے فرمائی میرے اوپر ہے. یہ جان سے زیادہ میں حقدار ہوں. آپ نے قرض داروں کے قرض کو ادا کیا ہے. جنازے کی نماز پڑھانے سے پہلے آپ پوچھتے تھے اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے. اگر کوئی قرض ادا کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قرض اپنی طرف سے ادا کرتے، اس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے. یتیموں کی آپ نے پرورش کی، یتیموں کی آپ نے نگہبانی کی، ان کا حق دلایا، کیونکہ آپ خود یتیم رہ چکے تھے. آپ نے فرمایا جو کسی یتیم بچے کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیر دے گا، جتنے بال پہ اس کا ہاتھ جائے گا اللہ اس کے اپنے گناہوں کو معاف کر دے گا. آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے دو انگلیاں ملا کے آپ اتنے قریب ہوں گے جیسے دو انگلیاں قریب ہیں. آپ نے فرمایا سب سے بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. سب سے بدترین وہ گھر ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. تو آپ نے فرمایا مال چھوڑ کے گیا تو اس کے وارثوں کو ملے گا، قرض چھوڑ کے جائے گا میں اس کا ذمہ دار، اولاد چھوڑ کے جائے گا میں اس کی ذمہ داری لوں گا. یہ ہر مومن کا اس کی جان سے زیادہ کا حق. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا مأوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. مسجد میں آپ تشریف لے گئے تھے، ایک صحابی کو غمزدہ بیٹھے ہوئے ہیں. پوچھا آپ نے کہ نماز کا بھی وقت نہیں ہے تم اتنے غمگین کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر قرض بہت ہے، میں قرض میں ڈوبا ہوا ہوں، ہر وقت فکر لگی رہتی ہے، ہر وقت غم رہتا ہے. آپ نے دعا سکھائی ان کو، یہ دعا پڑھو تم اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، واعوذ بک من العجز والکسل، واعوذ بک من الجبن والبخل، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا آپ نے ان کو سکھائی. اس دعا کو پڑھو. وہ صحابی فرماتے ہیں، حدیث کے راوی حضرت امامہ فرماتے ہیں میں نے صبح شام اس دعا کا اہتمام کیا، اللہ نے میرے غم کو بھی دور کر دیا، اللہ نے میرے سارے قرضوں بھی ادا کر دیا. یہ ہے نبی کا طریقہ، یہ ہے نبی کی سنت. کہ دعا میں اسی طاقت ہے کہ غم بھی ان کا دور ہو گیا، اللہ نے قرض بھی ادا کر دیا. ہم دعاؤں کو اہتمام کرنے والے بنے، دعاؤں کو یاد کرنے والے بنے، اپنی اولاد کو ہم دعا یاد کرائیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی. دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو بھی اللہ اس کو ادا کر دے گا.
کسی کو پہاڑ کے برابر کر دو تب بھی اللہ اس کو ادا کر دے گا. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عن من سواک. اللہ مجھے اتنا حلال دے دے جو میرے لیے کافی ہو جائے کہ حرام کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے فضل سے اپنے غیر سے ہمیں بے نیاز کر دے. ایسی جامع دعا سکھائی کہ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے اللہ اسے قرض کو ادا کر دے. آپ نے قرض داروں نے قرض کو ادا کیا، بعد والوں کو آپ نے نسخہ بھی دیا کہ تمہارا قرض کیسے ادا ہوگا. یتیموں کی آپ نے مدد بھی کی اور اس کے فضائل بھی بتائے تاکہ بعد میں بھی یتیموں کی مدد کی جائے. کوئی باپ اپنے اولاد پر ایسی شفقت نہیں کر سکتا، کوئی باپ اپنے اولاد سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی شفقت اور جتنی محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک امتی سے تھی. آپ نے فرمایا میری اور تمہاری مثال ایسی ہے اس شخص کی طریقے سے جس نے آگ جلائی، پتنگے پروانے اس میں گرنا چاہتے ہیں، گر رہے ہیں، وہ ان کو بچا رہا ہے. میں بھی تمہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں لیکن تم میرے ہاتھوں سے چھوٹے جا رہے ہو. انا آخذ بحجزکم وانتم تقتحمون فیہا، میں تمہیں پکڑ رہا ہوں کہ جہنم میں نہ گرنے پاؤ، اور تم ہو کہ ہاتھ سے نکلے جا رہے ہو، جہنم میں کود جا رہے ہو. آپ کی فکر تھی کہ میرا ایک امتی جنت میں جائے، پوری زندگی آپ نے اس پر محنت کی، لیکن امتی کا حال یہ ہے کہ زبردستی ہاتھ چھوڑا چھوڑا کر وہ جہنم میں کودنے کو تیار ہے، وہ گمراہی میں جانے کو تیار ہے، ہدایت چھوڑ کر وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرنے کو تیار ہے، توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کے راستے کو اختیار کرنے کو تیار ہے، سنت کا طریقہ چھوڑ کر بدعت کے طریقوں کو اختیار کرنے کو تیار ہے. آپ فرماتے ہیں انا آخذ بحجزکم، میں تمہارے دامن کو پکڑ کر تمہیں بچانا چاہتا ہوں، وانتم تقتحمون فیہا، تم ہو کہ جہنم میں کودے جا رہے. ایسی شفقت آپ نے فرمائی کہ امتی سے ایک ایک چیز کا خیال رکھا آپ نے. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے والی انگلی انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع کیا. کلمے والی انگلی پر اور انگوٹھے پر کنکری رکھ کر مارنے سے منع کیا. آپ نے فرمایا اس سے نہ تو شکار ہوتا ہے، نہ تو اس سے شکار ہوتا ہے، نہ دشمن ختم ہوتا ہے، البتہ اس آنکھ پھوٹ جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں. منع کیا آپ نے کہ کوئی کنکری لے کر کے یہ مارے یوں مارے، اس سے شکار بھی نہیں ہوگا، دشمن بھی ہلاک نہیں ہوگا، البتہ کسی کی آنکھ ٹوٹے گی اور کسی کا دانت ٹوٹے گا. حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ اپنے ایک رشتہ دار کو حدیث بیان کر رہے تھے. اس نے کیا کنکری لے کر اس نے پھینکا. آپ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے کیونکہ اس سے کسی کی آنکھ پھوٹ سکتی ہے، کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے. اس نے پھر اٹھایا کنکری، پھر اس نے پھینک دیا. ناراض ہو گئے حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ. فرمایا میں تمہیں نبی کی حدیث سنا رہا ہوں، میں تمہیں نبی کا طریقہ بتا رہا ہوں اور تم اس کو دہرائے جا رہے ہو. میں کبھی تم سے بات نہیں کروں گا، میں کبھی اس کے بعد تم سے بات نہیں کروں گا. میں تمہیں نبی کا طریقہ بتاتا ہوں اور سننے کے باوجود تم اس کام کو کر رہے ہو. پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا، حدیث بیان کی تھی کہ 3 دن زیادہ بات کرنے سے روکا گیا ہے، 3 دن تک کی اجازت ہے. دنیاوی معاملات ہوں گے تب، دنیاوی معاملات میں اگر لڑائی ہو جائے، دشمنی ہو جائے تو 3 دن میں مل لینا چاہیے. لیکن اگر دین کا معاملہ ہے، کوئی حد دھرمی کر رہا، کوئی ضد کر رہا، کوئی انانیت اختیار کر رہا، اس کو سنت بتایا جا رہا، اس کو نبی کا طریقہ بتایا جا رہا، لیکن وہ کبر کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے ہم نہیں مانیں گے اس بات کو، وہ اپنی جگہ اڑا ہوا ہے غلطی پر، تو پھر اس سے آدمی بات نہ کرے، چھوڑ دو اس سے بات کرنا. یہ دشمنی اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی.
من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یہ دشمنی یہ اللہ کے لیے ہوگی. نبی کا طریقہ آنے کے بعد، نبی کی سنت معلوم ہونے کے بعد پھر کوئی راستہ نہیں رہ جاتا ہے کہ آدمی اس میں تعویلیں کرتا پھرے. اتنا تک خیال رکھا آپ نے کنکری نہ پھینکو کسی دوسرے تکلیف ہو سکتی ہے. ایسی معمولی باتیں بھی آپ نے امت کو بتائی. فرمایا من اشار الى اخیہ بحدیدۃ فإن الملائکۃ تلعنه حتى يدعه وإن كان اخاه لأبيه وأمه. جو اپنے بھائی کی طرف دھاردار چیز سے اشارہ کرے، دھاردار چیز سے اشارہ کرے، فرشتوں پر لعنت کرتے ہیں. جب تک وہ اس کام سے رک نہ جائے فرشتوں اس پر لعنت کرتے ہیں، چاہے وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو. مذاق میں چھری کرنے میں لگا دے، بندوق لا کے لگا دے، مذاق میں مذاق کر رہا ہو، اشارہ کر رہا، دھاردار چیز سے اشارہ کر رہا، چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، کیونکہ سگے بھائی کو آدمی قتل نہیں کرے گا عام طور پر. لیکن آپ بتاتے سگا بھائی کیوں نہ ہو، اس کی طرف بھی اگر دھاردار چیز اشارہ کرے گا فرشتے اس پر لعنت کریں گے جب تک وہ اس کو چھوڑ نہیں دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ اشارہ کر رہا شیطان کو موقع مل جائے اور وہ جو ہے کچھ حرکت شیطان کرے جس سے اس کو زخمی ہو جائے یا اس کی موت واقع ہو جائے، اس کی وجہ جہنم میں چلا جائے. لگا دیا ہاتھ ایسے گلے میں چھری میں لگا دیا ہاتھ ایسے مذاق کر رہا ہو، شیطان پیچھے سے آگے ایسے کر دیا ہاتھ، ہو گئے کام آدمی کا کرے. ہم تو جو ہے دبائے بھی نہیں تھے، شائگر دبائے بھی نہیں تھے، گولی کے کر دی. ایسا ہوا ہے، ایسی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، مذاق میں گولیاں چل گئی، ان کو خود نہیں پتا کیسے بڑن دب گیا. وہ شیطان ہوتا ہے. آپ نے شیطان آ کے ہاتھ سے کر دیا، شیطان نے انگلی دبا دیا، آپ کو نہیں پتا، آپ اچانک یہ کیا ہو گیا، اچانک گولی چل گئی، کسی کی موت واقع ہو گئی. آج کل تو خوشی کے موقع پر ہوائی فائرنگ لوگ کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کا رواج ہوتا جا رہا ہے. اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، میں آگ لگ جاتی ہیں. دیکھتے شادی میں گولا لگاتے ہیں، کتنا یہ سب فضول خرچی ہے. کسی کا ہاتھ جل جاتا ہے، وہ پھینک نہیں پاتا، پہلے اس کے ہاتھ پتا کہ ہاتھ جل گیا پورا. کون سا فائدہ دیا اس کو؟ شادی دوسرے کی ہے، دلہا کوئی دوسرا ہے، بیوی کو لے کے ہو جائے گا، ہاتھ جلائے پڑ لیے. اسی کو کہتے ہیں بیگانے کی شادی میں عبداللہ کی بات، بلا وجہ کا ہاتھ جلا لیا پورا. کسی کے چھپر میں آگ لگ گئی گولے کی وجہ سے، ہوائی فائرنگ کیا، کوئی چھت پہ تھا اس کو لگ اس کی جان چلی گئی، اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا. منع فرمایا آپ نے اس چیز سے. آپ نے فرمایا یہاں تک فرمایا اگر کسی کو دھاردار چیز دینا ہے تو نیام میں تلوار دینا ہے تو نیام میں رکھ کے تلوار دو. پتا چلا دیتے کہ ہاتھ سے چھوڑ گیا، پیر میں جا گھس گئی وہ چیز. چھری بھی اگر کسی کو دے رہا ہے تو نوک کی طرف سے نہیں دینا ہے. زیادہ بھائی کہ نوک کی طرف سے نہ دیجیے، پھل کی طرف سے، جدھر اس کا پیٹ ہے اس کی لکڑی نہ لگے اس طرف سے سامنے والے کو پکڑائیے. یعنی کہ چھری لے کے لو بھائی سامنے پیش کر دیا، دھار اس کی طرف کچھ ہو گیا، شیطان نے حرکت کر دیا، کام ہو جائے گا، اسی میں وہ زخمی ہو جائے گا. یہاں تک آپ نے تعلیم دی ہے. یہ ہے شفقت، یہ ہے محبت. کہ چھری دینے کا طریقہ بھی آپ نے بتایا کہ سامنے والے کو پیش کر دو، کس طریقے سے پیش کر دو. آپ نے فرمایا رات میں سو تو چراغ بجھا کر کے سو. ابھی تو لائٹ کا زمانہ ہے، دیہاتوں میں بھی چراغ جلتے ہیں. مدینے میں اس زمانے میں چراغ جلا کرتا تھا. ایک واقعہ ہوا کہ گھر میں آگ لگ گئی، چراغ کے ذریعے سے آگ لگ گئی، گھر بھی جل گیا، گھر والے بھی جل گئے. آپ نے فرمایا یہ آگ تمہارے دشمن ہے، یہ آگ تمہارے دشمن ہے، سونے سے پہلے اس کو بجھا کے سویا کرو، سونے سے پہلے اس کو بجھا کے سویا کرو. بتی رکھی ہوئی ہے، چوہا آیا بتی لے کے بھاگا، اٹھانے کی سمجھ کے بھاگا لے کر، اب جدھر بھاگے گا آگ لگ سکتی ہے اس سے.
چوہوں کی ایسی حرکتیں ہیں. لائٹ نہ ہو, کبھی موم بتی اگر چل رہی ہے ہمارے گھر میں تو بجھا کے سو اس کو, اور ایسے بھی رات میں سوئے تو لائٹ بند کر کے سونا بہتر ہے. لائٹ جلا کے نہ سو, لائٹ بند کر کے سو. آپ نے فرمایا جو شخص کھلی چھت پر سوئے, جس پر دیوار چہار دیواری نہ ہو, کھلی ہوئی چھت ہے, اگر اس پر سویا اور گر کے مرا تو اللہ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. منع کیا آپ نے ایسی چھت پر سونے سے, ایسی چھت پر سونے سے منع کیا جس پر کوئی چار دیواری نہ ہو. نیند میں آدمی اٹھا, استنجا کرنے کے لیے نیند میں اٹھا, پتہ چلا نیند میں چلا جا رہا, سیڑھی کی بجائے کسی طرح اور طرف چلا گیا, حادثہ ہو گیا. خواب بھی دیکھ رہا, خواب میں چلنے لگا. بہت سے لوگوں کو عادت ہوتی ہے خواب میں چلنے کی. خواب میں آنکھ بند کر کے چل رہا اور جو راستہ دوسرا اپنا لیا تو مسجد سے اعلان ہو جائے گا. منع کیا آپ نے. یہ معمولی چیزیں ہیں. یا تو بلڈنگوں میں لوگ پیسے نہیں لگانا چاہتے, پلین سے چھوڑ دے رہے لوگ بنا کر کے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی گر جائے, چہار دیواری اٹھائی جائے. اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ گھر کے چھت پر چہار دیواری اٹھائی جائے تاکہ کوئی حادثہ نہ ہونے پائے. آپ نے منع کیا اس سے. اسی طرح آپ نے منع کیا کہ آدھا دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہ لیٹو نہ بیٹھو. آپ نے اس سے منع کیا. نقصان دہ ہے یہ کہ آدمی بیٹھا ہے, آدھا حصہ دھوپ میں, آدھا حصہ چھاؤں میں. یہ نقصان دہ ہے. یہ شفقت کی بنیاد پہ آپ منع کر رہے ہیں, محبت کی بنیاد پہ آپ منع کر رہے ہیں. یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کوئی گنہگار ہوگا بیٹھ جائے گا آدھی دھوپ آدھی چھاؤں میں. تو محبت ہے کہ امتی سے بچانا چاہتے ہیں بیماری سے. منع کیا کہ اس طرح مت بیٹھو کہ آدھا دھوپ میں ہو آدھا چھاؤں میں ہو. منع کیا آپ نے. کبھی کوئی مجبوری ہو, کوئی ضرورت ہو تو الگ بات ہے, لیکن ایسے نہیں بیٹھنا چاہیے. یا ایسے نہیں لیٹنا جو چھت پہ لیٹے ہیں, آدھے پہ دھوپ پڑ رہی, آدھے پہ نہیں پڑ رہی. یا پورا چھاؤں میں چلا جائے یا پورا دھوپ میں آ جائے. اسی طرح آپ نے ایک پیر میں جوتا پہن کر چلنے سے منع فرمایا. منع فرمایا یا تو اگر جوتا ٹوٹ گیا, ایک جوتا دونوں اتار لو, بنوا کے اس کو پہنو. ایک پیر میں جوتا, ایک پیر ننگے پیر نہیں چلنا. منع کیا ہے آپ نے اس سے, کیونکہ دیکھنے میں بھونڈا لگے گا, کوئی دیکھ کے مذاق اڑائے گا. چلنے میں بھی دقت, ایک پیر اوپر رہے گا, پیر نیچے رہے گا, چلنے میں دشواری ہوگی. تو چلے تو دونوں جوتا پہن کر چلے یا دونوں جوتا اتار کے چلے تو دقت اور دشواری پھر نہیں ہوگی اس کو. اس سے بھی یہاں تک آپ نے منع کی, یہاں تک تعلیم آپ نے دی, یہاں تک تعلیم آپ نے دی. کھڑے ہو کے جوتا نہ پہنو, کھڑے ہو کے نہیں بیٹھ کے جوتا پہنو, کیونکہ کھڑے ہو کے جوتا پہنے گا, ہاتھ اور ڈالے گا, پیر پھسل گیا, گرا دھڑ سے کمر گھنٹی ٹوٹ جائے گی. کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے آپ نے منع فرمایا. بیٹھ کے جوتا پہنو. بہت سے لوگ جڑے رہتے ہیں, اسی کھڑے ہو کر جوتا پہنا کرتے ہیں. بیٹھ کے اپنے جوتا پہنے. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, شفقت, محبت کہ معمولی سی معمولی باتوں کی آپ نے تعلیم دی امت کو. اگر امت ان طریقوں کو اپنائے تو بہت ساری بیماریوں سے بچ جائے, بہت ساری پریشانیوں سے بچ جائے, بہت ساری آفتوں سے بچ جائے, اور سنت پر عمل کرنے کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا. سنت پر عمل کرنے کا ثواب اس کو الگ سے ملے گا. تو آپ نے فرمایا انا اولا بکل مومن نفسی, میں زیادہ حقدار ہوں ہر مومن کا, اس کی جان زیادہ میں کرتا ہوں. تو آپ نے اس حق کو ادا کیا, آپ نے حق کو ادا کیا, کما آپ نے حق کو ادا کیا, اور صحابہ کرام نے اس کی گواہی دی کہ آپ نے حق ادا کر دیا. آپ کی قیمتی نصیحتیں ہیں, آپ کے مواعظ ہیں, آپ کی سنتیں ہیں. ضرورت ہے کہ امت ان سنتوں کو اپنائے, بدعتوں سے کو دور کرے, بدعتوں سے کنارہ کش ہو. سنتوں میں اجالا ہے, سنتوں میں روشنی ہے, بدعت میں تاریکی ہے, بدعت میں اندھیرا ہے. سنتوں کو ہم اپنانے والے بنے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.